سورۃ النور آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ان 3 وعدوں کا تذکرہ ہے جو اس نے ایمان والوں سے اور ایمان کے ساتھ دوسری شرط نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ کیے، جن میں سب سے پہلا وعدہ، بڑا وعدہ خلافت عرضی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا ایمان والوں سے کہ چونکہ تم ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا، جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی خلافت عرضی عطا کی تھی۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ وہ دین جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دین کو میں جما دوں گا، پکا کر دوں گا۔ اور تیسرا وعدہ یہ تھا، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمان حالت خوف میں تھے۔ حالات یہ تھے کہ نماز کی حالت کے اندر بھی مسلمان مسلح رہتے تھے، جو اس وقت کا اسلحہ تھا، تلوار وغیرہ یا جو خنجر ہوتا تھا، یعنی کہ اپنا جو اسلحہ تھا اس سے لیس رہتے تھے نماز کے اندر بھی، اور یہ لازمی حکم تھا۔ تو اس خطرے اور خوف کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، یہ وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری اس حالت کو امن کی حالت کے ساتھ بدل دوں گا اور اتنی مشقت کی ضرورت آئندہ کے لیے نہیں رہے گی۔ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے تینوں وعدے پورے فرما دیے، اور اس کے بدلے میں ایک وعدہ ایمان والوں سے بھی لیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جب تک مسلمان اپنے اس وعدے پر قائم رہے اللہ تعالیٰ راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرما دی تھی۔ پھر جب مسلمان شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت واپس لے لی، اور خلافت کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تھا ملوکیت، بادشاہت،
خلفائے راشدین کا دور تھا، وہ خلافت تھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اس کے بعد پھر بادشاہت آ گئی، اور بادشاہت چلتے 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 اب جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کہیں پر بھی خلافت بالکل عین سنت کے مطابق ہو، ایسی نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ وعدہ ہے تم سے، تم نے کیا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ جو کوئی بندہ اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرے گا، ناشکری کرے گا، تو چونکہ وہ نافرمان ہو جائے گا تو اس پر بھی سزا ملے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس حالات کے اندر جب یہ آیات اتر رہی تھی تو کفر کا بڑا زور تھا، یہود و نصارہ کا بڑا زور تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے متعلق کوئی بندہ یہ گمان بھی نہ کرے کہ یہ زمین میں یہ عاجز کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا مقابلہ کرنے والے ہیں، یا یہ کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی یہ ذلیل ہوں گے، جہنم کی آگ کے اندر یہ جلیں گے، وہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے ایمان والے مطمئن رہیں، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر جمے رہیں، پکے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ملتی رہے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ کیا وعدہ تھا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ البتہ ضرور انہیں خلافت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، جیسا کہ خلافت عطا فرمائی ان لوگوں کو من قبلہم، جو ان سے قبل تھے، ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ ضرور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تیسرا وعدہ یہ تھا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے خوف کے بعد امن کی حالت۔ یعبدوننی، یہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذلک، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی ہیں وہ لوگ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ گمان کرو، ہرگز نہ گمان کرو ان لوگوں کے متعلق جو کافر ہیں، معجزین فی الارض، کہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ وہ بہت بری جگہ لوٹ کر جانے کی۔ خلافت عرضی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے مومن ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، انہیں خلافت عرضی عطا کروں گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی۔ ان سے پہلے لوگ کون تھے جن کو خلافت نصیب ہوئی؟ وہ بنی اسرائیل تھے، جنہوں نے جہاد کیا تھا قوم عمالقہ کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ اور بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں داؤد علیہ السلام، جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر انہی کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور ایسی بادشاہت جو مثالی بادشاہت تھی، یعنی کہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو نصیب ہوئی، کہ انسانوں کے ساتھ جنات پر بھی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، اور پرندوں پر، درندوں پر، ہر چیز پر حکمرانی تھی۔ تو ایسی زبردست قسم کی حکومت اور کسی کو نہیں ملی، تو یہ خلافت عرضی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے
جب اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی تو اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے خلافت کا نظام سنبھالا اور چلایا۔ تو یہ تو پہلے کے لوگ تھے۔ اب یہ خلافت عرضی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ کس کو ملی اور کب ملی ہے؟ جب یہ آیات اتر رہی تھی یہ تقریباً 6 یا 7 ہجری تھی، اور 6-7 ہجری کے اندر جو ایمان لا چکے تھے اور جو نیک اعمال کر رہے تھے، یہ وعدہ ان سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خلافت راشدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی جو خلافت ہے، کیونکہ یہ اس وقت جب یہ آیات اتر رہی تھی اس وقت یہ چاروں خلفاء ایمان لا چکے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو خلافت ملی ہے اس کی جو تفسیر ہے، ایک حدیث پاک ہے اس خلافت کے متعلق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ اور وہ 30 سال قرآن میں تو بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی بات بھی تو اللہ کی بات ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی مرضی کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، تو اللہ کے حکم سے آپ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اور وہ 30 سال ایسے بنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے وہ تقریباً 2 سال کچھ مہینے بنتا ہے، تو 2 سال اس کو لگائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت بنتا ہے 10 سال، 10 اور 2 کتنے ہوئے؟ 12۔ اور پھر تیسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو دور خلافت ہے وہ 12 سال ہے، تو یہ 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ 24۔ 24 میں سے باقی کتنے بچے؟ 30 میں سے 6 میں سے 5.5 سال بنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، اور 6 مہینے بنتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ پورے 6 سال ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جو خلافت تھی وہ 30 سال اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جو 6 مہینے ہیں یہ بھی الحمدللہ خلافت راشدہ کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 30 سال تک خلافت رہی، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا خلافت عرضی دینے کا، اس سے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو 13 سالہ مکی دور ہے، جو آقا علیہ السلام نے محنت فرمائی ہے، جو اللہ نے دین عطا فرمایا، جو دین مکمل ہو گیا، جو دین سمجھا دیا گیا، اس کو نافذ کیسے کرنا ہے؟ اب خلافت عرضی اگر نہیں ہوگی تو آپ بتائیں کہ یہ تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، جو چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، کون کاٹے گا؟ کون کاٹے گا؟ کیا محلے کے لوگ اکٹھے ہو کے اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ کیا اس کو کسی اور جگہ جیل میں بند کر کے کہیں ہاں اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ بھئی جب خلافت ہوگی، جب اسلامی حکومت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو اس نے نافذ کرنا ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کا جو قیام ہے، یعنی اس کا حصول، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یہ حدود ایسے ہیں نا، اللہ کا حکم جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، تو نماز جیسے فرض ہے، اللہ کی حدود کا نافذ کرنا بھی تو ایسے ہی فرض ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خلافت وہ جو اللہ کے نبی کے طریقے کے عین مطابق تھی وہ کہیں پر نظر نہیں آتی۔ کہیں پر کوئی 1 قانون ہے، کہیں پر 10 قانون ہے، کہیں پر 5 ہے، کہیں پر 3 ہے، یہ 100% اسلامی حکومت ہو ایسی کہیں پر نظر نہیں آتی۔ تو خلافت عرضی دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو دین اللہ نے دیا ہے اس کو نافذ کر کے دنیا کو دکھا دو کہ اس دین کا مقصد کیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدود ہیں، یہ تو بڑی ظالمانہ ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو اب ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کر دو، پہلے تو ایک مرا تھا اب دوسرا بھی مر گیا، تو چلو ایک مر گیا تو ایک نقصان تھا، اب دوسرے کو تم نے خود مار دیا تو 2 بندے مر گئے۔ کہتے دیکھو جی اب ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو گے تو وہ معاشرے کے اندر سارے تمہیں ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے، معذور نظر آئیں گے۔ تو یہ شیطانی پراپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں اس کا فلسفہ ہمیں ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اے عقل مندو قصاص میں زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک مر گیا، بدلے میں تم نے دوسرے کو خود مار دیا تو دو مر گئے، لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو بدلے میں نہیں ماریں گے، اس کا تو ہاتھ کھل گئے، آج اس نے ایک مارا، کل 10 کو مار دے گا، پرسوں 20 کو مارے کھڑا ہوگا۔ اس کو یہیں مار دو تاکہ اس کا جو اگلا منصوبہ ہے، اگلا ٹارگٹ ہے کہ پہلے اس کو ماروں گا، پھر اگلے 10 کو ماروں گا، پھر اگلے 20 کو ماروں گا، وہ 20 10 جتنے اس نے مارنے تھے وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے، اور جو اس کے اڑوس پڑوس کے اندر منصوبے بنا رہے تھے نا کہ ہم بھی فلانے کو ماریں گے، وہ دیکھیں گے بھی مارنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہزاروں جانیں بچیں گی۔ اور اگر یہ سزا نافذ ہو جائے کہ ہاتھ کٹے گا چوری پر، یہ تھوڑی ہے کہ ہر بندہ ہاتھ کٹوا کے پھر رہا ہوگا، نہیں، بلکہ ہر بندہ ڈرے گا، بھئی میں اگر 10,000 کی چوری کروں گا لیکن یہ ہاتھ 10,000 میں تو نہیں ملے گا، میں جو 1 لاکھ کسی کی چوری کروں گا لیکن ایک ہاتھ کے ایک انگلی بھی 1 لاکھ کے نہیں ملتی، نہیں بھئی میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ انسان کی رسوائی ہو، اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان سبق حاصل کرے اور ڈرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے اعضاء تو بڑے قیمتی ہیں، کون اپنے اعضاء کو ایسے ضائع کروائے گا۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو سزائیں ہیں یہ بالکل ایسے جیسے وہ یہود و نصارہ کرتے تھے کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کو راستہ دیتے تھے، پتلی گلی سے نکل جا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے تھے وہ، اور اگر کوئی غریب پھنس گیا تو اس کی خیر نہیں ہے، اسے کہتے تھے بھی اللہ کا حکم ہے پکڑو اس کو، ابھی اس کا ہاتھ کاٹو۔ آج ہم مسلمان بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ جو قانون ہے 100% تو قانون اسلامی ہے ہی نہیں، اگر کہیں کا دکا ہے بھی سے کوشش تو وہ اس کے لیے جو غریب ہے، جو امیر ہے وہ پورا ملک بیچ کے کھا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب اگر بکری چوری کر لے تو پوری زندگی وہ جیل میں سڑتا سڑتا مر جاتا ہے۔ تو خلافت عرضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر اس پر ایک حدیث پاک اور بھی سناتا چلوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا تھا نا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، وہاں پر ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ کتنے خلیفے ہوں گے؟ 12 خلیفے ہوں گے، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کو اہل تشیع نے پکڑ لیا اور کہتے ہیں جی 12 امام اللہ کے نبی نے خود بتائے ہیں، ہم تو اس لیے 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ تو 12 امام اور چیز ہے، 12 خلیفے اور چیز ہے۔ پھر 12 امام جو از خود کہ فلاں امام ہے فلاں امام ہے، خود 12 انہوں نے متعین کر دیے، حدیث میں 12 امام نہیں 12 خلیفے ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے۔ جب یہ بات آ گئی تو نام کسی کا نہیں تھا کہ فلاں فلاں ہوں گے۔ اب اس لیے وہ غلطی پر چلے گئے اور ان لوگوں نے امامت کو جو درجہ دیا ہے وہ نبوت سے بھی اعلیٰ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایسے امام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے امام بھی معصوم ہوتا ہے، جیسے نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے امام بھی اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ جن اماموں کو اپنا وہ 12 امام مانتے ہیں، ہم بھی انہی 12 اماموں کو اپنا امام مانتے ہیں، یعنی ہمیں ان اماموں سے اختلاف نہیں ہے، ہم ان اماموں سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ وہ سب کے سب پاک ہیں، پاک ہستی ہیں، وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اہل بیت کا ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے بات یہ نہیں ہے، اختلاف اس بات کا ہم یہ نہیں مانتے کہ جو ائمہ کرام ہیں وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہیں جیسے کہ انبیاء ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد کوئی اور بھی طبقہ ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ صحابہ کرام ہیں، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، ان کو محفوظ مانتے ہیں، اللہ کا ان کے اوپر فضل تھا کہ گناہوں سے وہ محفوظ رہتے تھے، بچے رہتے تھے، جیسا کہ بے شمار اولیاء کرام بھی دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، یعنی ان کو گارنٹی حاصل نہیں تھی کہ وہ معصوم ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے اختلاف ہو گیا۔ باقی جو 12 خلیفے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، ان میں سے جو 4 خلیفہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور امام حسن پاک بھی ساتھ ملا لو تو یہ 5 کے 5 کون ہیں؟ قریش میں سے نہیں ہیں۔
یہ قریش میں سے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل آئیں گے، یہ نہیں فرمایا، وہ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ 5 آ گئے، درمیان میں کسی موقع پر قیامت سے پہلے پہلے ان 12 نے پورا ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ان 12 میں سے جو امام مہدی ہیں وہ بھی قریش میں سے ہوں گے، اور وہ بھی واقعی ہیں، خلیفہ بھی ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام والا ہوگا، اور ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام والا ہوگا، یعنی قریش میں سے بھی ہوں گے، اور ان کا نام، ان کے والد کا نام، والدہ کا نام اللہ کے نبی والا وہی ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بندہ اگر کہتے جی میں امام مہدی ہوں تو بالکل پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، سچ جھوٹ اسی ٹائم نکل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے احسان نے امت پر ساری بات بتا دی ہے۔ اب یہ دیکھو 5 گزر گئے، امام مہدی کو ساتھ ملا تو 6 ہیں، درمیان میں 6 کب آئیں گے یا آ چکے ہیں، یہ کتنے آ چکے کتنے باقی رہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث ہے کہ 12 ہوں گے تو وہ ہوں گے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہوں گے، لیکن ان 12 کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں سن میں آئیں گے یا وہ آ چکے ہیں یا وہ فلاں تا متعین، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو 12 امام اور 12 خلیفوں کی بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں خلافت پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ فرمایا تھا اور خلافت عرضی عطا فرمائی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، حضرت عمر کا جو دور تھا، یہ جو 2 صحابہ جو پہلے ہیں، پہلا اور دوسرا نمبر، ان کے دور کے اندر بے شمار فتوحات ہوئی، یہ فتوحات کا زمانہ تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس میں جو 6 سال ہیں، یعنی 12 سال میں سے 6 سال ہیں، ان کے اندر بھی فتوحات ہیں۔ اس کے بعد پھر دنیا زیادہ آ گئی، ایک تو علاقے بہت زیادہ پھیل گئے، اور مسلمان ایسے لگتا تھا کہ پوری دنیا ان کے نیچے آ جائے گی اور پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوگا، باقی کفر کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس پر یہود و نصارہ کو بڑی تکلیفیں ہوئی، تو یہودیوں نے سازشیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف سازشیں کر کے اور ان کو شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی پاک کا جب دور آتا ہے تو اس دور کے اندر یہ ہوا کہ استحکام تھا، کیونکہ آپس کے اندر مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اختلافات شروع ہو گئے، ان اختلافات کی وجہ سے وہ جو فتوحات کا دور چل رہا تھا وہ رک گیا۔ اور یہ سازش کس کی تھی؟ یہ یہود و نصارہ کی تھی، ان کی سازش تھی جس کے ذریعے انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ اور پھر یہ رکا رہا یہاں تک کہ حضرت امام حسن پاک آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو آقا علیہ السلام نے پہلے فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا، حالانکہ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے، معصوم تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ امید ہے کہ مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ کے نبی کی وہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری کرا دی کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے جو دور ہے 20 سال تک آپ گورنر رہے، اور اس کے بعد 20 سال تک آپ خلیفہ وقت رہے، 40 سال دور ہے آپ کا، آپ کی جو خدمات ہے کتنی ہیں؟ 40 سال۔ تو آپ کا جو یہ زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر پھر فتوحات شروع ہوئی، اور ان کے دور کے اندر 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، مشرق کیا اور مغرب کیا، آدھی دنیا پر اسلام تھا اور آدھی دنیا پر سارا کفر مشترکہ، اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی اور ہر قسم کے مجوسی بھی، سب مل کر وہ آدھے تھے، اور آدھے پر صرف اور صرف اسلام تھا۔ اب جو باقی بچے تھے نا تو وہ ڈرتے تھے، ظاہر سی بات ہے آدھی دنیا پر اسلامی حکومت ہے، تو باقی سارے مل کر جب آدھے تھے تو وہ ڈریں گے، کیوں نہیں ڈریں گے؟ اور 64 لاکھ مربع میل کہنا، یہ منہ سے ہم نے لفظ تو نکال لیا، ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت سمجھاؤں آپ کو، بتا دوں؟ اس کی حقیقت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان ہے نا، پورا پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، ایٹمی ملک الحمدللہ، یہ پورا ملک جو ہے یہ 9 لاکھ، صرف 9 لاکھ مربع میل سے کم ہے، 8 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ ہے، اور 9 لاکھ سے کم ہے۔ 9 لاکھ لگا دو، 9 لاکھ یہ پورا پاکستان ہے، اور 64 لاکھ مربع میل امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ وہ کہاں کہاں تک تھی۔ تو اس میں یہ ایران شران غائب ہو گیا تھا، مصر، ترکی، یہ سارے کے سارے علاقے، یہاں تک کہ ایران کا نام و نشان مٹ گیا تھا، ایرانی بادشاہ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی،
اور چین کے کئی علاقے بھی اسلام کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور ادھر سندھ تک، یعنی کہ آدھی دنیا، بہت بڑی بات آدھی دنیا، تو اتنا عروج تھا اسلام کو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تھی، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں ہے، دنیا کا خوف ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ دنیا کا خوف ہے۔ بس وہی دنیا کا اللہ کے نبی جو فرما گئے تھے وہ دنیا آئی، اور آقا اسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا عدی بن حاتم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، ان سے فرمایا کہ کیا تم نے ہیرا مقام دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے جی میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا مقام سے ایک عورت وہ اکیلی طواف کرنے آئے گی، اور اتنا امن ہوگا کہ اس سے کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا، یعنی اتنا امن ہوگا، اور اسلام کا دور ہوگا، اور ہر طرف فراوانی، اور فرمایا کہ اتنی دنیا ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی عجیب بات ہے، لیکن مجھے یقین تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی منظر آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت نہیں، کئی عورتیں ایسی تھی جو واقع ہیرا مقام سے آتی تھی طواف کرنے کے لیے، لیکن اتنا امن تھا کہ کوئی ان کو نقصان، چور ڈاکو تک بھی کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں تھا۔ فرمایا کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فتوحات تھی، مال پڑا ہوتا تھا، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، بیت المال میں اتنا مال ہے، بھئی کوئی مستحق تلاش کرو، مستحق کوئی نہیں ہے۔ بس جب اتنی دنیا آئی تو اس کے بعد پھر جب دنیا آتی ہے تو پھر ایک چیز ہو سکتی ہے نا دل میں، یہ دین یا دنیا، یہ دونوں جو ہے نا قسمت سے بھی ساتھ چل سکتی ہیں۔ اور جب دنیا آئی، دنیا کی فراوانی آئی، تو اس کے بعد بس پھر منظر بدل گیا۔ پھر بنو امیہ کا دور تھا، وہ اس میں کچھ اچھے لوگ تھے۔ بنو امیہ کے دور کو کچھ لوگ کہتے ہیں ظالمانہ، ہم یہ لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز یہ بنو امیہ میں سے ہیں، تو اچھے اچھے لوگ بھی آئے ہیں نا، تو یہ نہیں کہہ سکتے ظالمانہ دور ہے۔ ہاں ان کے دور اچھے تھے، لیکن بنو امیہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی ظالم تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ خلافت چلتی رہی، لیکن خلفاء راشدین کا دور تھا، میں نے بتا دیا 30 سال، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ملوکیت، بادشاہ شروع ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے دور کی جو بادشاہت تھی وہ ایسی نہیں تھی جیسے آج کے دور کی بادشاہت ہے، اس کے اندر تو اسلام کو ترقی مل رہی تھی، فتوحات ہی فتوحات تھی، لیکن جو بعد والی پھر بادشاہت تھی اس کے اندر پھر مسلمان تنزلی کی طرف جاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد بنو امیہ کے بعد تقریباً 600 سال تک بنو عباس ہے، خلافت عباسیہ۔ خلافت عباسیہ کے اندر بھی اچھے اچھے لوگ بھی آئے، لیکن مجموعی طور پر یہ بھی ایسے تھے دنیا دار، اور کسی نے اس خلافت کے لیے کوشش نہیں کی، بس اپنی کرسی کے لیے کرتے تھے، اور جیسے بادشاہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مسئلے لے لیے، اور ہر دور کے اندر وہ ہوتے ہیں درباری ملا، ہاں جی بتاؤ جی اس کو حلال کرنے تو ٹھیک ہے جی، اس کو حرام کرنے تو ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے خلافت عباسیہ چلتی رہی۔ تو خلافت کسی شکل میں تھی، بادشاہت کی شکل میں تھی، وہ چلتی رہی، لیکن اللہ کا وعدہ یہ تھا نا کہ خلافت بھی دوں گا اور دین کو جما دوں گا۔ دین تو جم گیا، آدھی دنیا کے اندر جو اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، دین تو جم گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد تیسرا وعدہ کیا تھا کہ میں خوف ختم کر کے امن دے دوں گا۔ اس سے زیادہ امن کیا ہو کہ ایک اکیلی عورت سفر کرتی ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جب یہ آیات اتری ہیں اس کے بعد صحابہ کرام بالکل پرامن ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جو اسلحہ لے کے اسلحہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ تنگی بھی ختم ہو گئی، آسانیاں ہو گئی، اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اب اللہ کا وعدہ تو پکا تھا، 3 وعدے تھے، تینوں اللہ نے پورے کر دیے، لیکن جو وعدہ مسلمانوں سے تھا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کرنی ہے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اس پر قائم نہیں رہے۔ اب ہم کہیں گے جی یہ کوئی نئی بات نکلی ہے جی، مسلمان کیسے وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے نہیں اور کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ خیال تو دل میں آتا ہے نا، لیکن اس وقت تو مشکل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ داڑھی بھی دیکھو اور پگڑی بھی دیکھو اور لباس بھی دیکھو اور پھر ان کا ڈانس بھی دیکھو، اب تو سب دیکھ رہے ہیں نا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو دین کہیں گے؟ دین کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اور سر عام اب تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، اللہ کی آنکھ تو پہلے دیکھتی تھی، ہم اسے ڈرتے نہیں تھے، اب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک بیٹھا ہوا ہے باگڑ بلا
اور لوگ آ کے اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں اور اس بغیرت مردار کو کوئی شرم نہیں آ رہی، نہ سجدہ کرانے والے کو نہ سجدہ کرنے والے کو. تو یہ کون ہے؟ کیا ہندو ہیں؟ یہ یہودی ہیں؟ مسلمان ہیں نا. اچھا کسی مزار پہ جا کے چلے جاؤ، اب اولیاء کرام تو برحق ہیں، ان کی کرامات بھی برحق ہیں، ان کی تعلیمات ان سے زیادہ برحق ہیں. تعلیمات کو ماننا نہیں ہے اور ان کی اطاعت کرنی نہیں ہے، جو کچھ ہمیں سمجھا گیا وہ کرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ صرف عقیدت. پہلے عقیدہ ہے پھر عقیدت ہے. پہلے کیا ہے؟ عقیدہ. پھر کیا ہے؟ اب عقیدے کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جس میں توحید ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. بھائی تو ادھر سائڈ پہ رہ، ذرا میں اپنی عقیدت پوری کر لوں. اب عقیدت جب آئی تھی، عقیدے کی چھٹی کرا کے جب عقیدت آئے گی تو پھر شرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب ہاں جہاں بھی چلے جائیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے جہاں پر ایسی بات نہیں ہے. اکثر ایسا ہے کہ ہمارے اپنے ولی ہیں، ہمارے اپنے عقیدے کے، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہاں کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، جاتے ہیں سیدھا جا کے نیچے گر جاتے ہیں. وہی بھول جاتے ہیں خدا کے بندو یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. ساری زندگی لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ اسی کے سامنے جھکیں. لیکن ان کی تعلیمات کو ان لوگوں نے نہیں مانا. اب یہ غیر اللہ کی پرستش ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو بھیڑیے پھر رہے ہیں، جو جہاں بیٹھ جاتے ہیں، داڑھی ان کی نہیں ہے، لباس ان کا غیر شرعی ہے، کوئی کہتے جی ان کی زلفوں کی زیارت کرو جی، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ایسے ایسے وہ پیر آ گئے ہیں بدبخت، ان کی زلفوں کی زیارت کرو. زلفیں کتنی ہیں جی؟ 14 فٹ کی ہیں. اب بتاؤ بھی یہ کتنے سال سے اس نے کٹوایا نہیں؟ یہ 14 سال تک بال نہیں کٹوائے گا تو اس کے اندر کیا کیا غلاظت ہوگی، اور اس پہ غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کرتا ہوگا؟ اب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سارے کہتے سبحان اللہ جی، زلفیں کیا بات ہے جی، ہم نے نا خود زیارت کی ہے زلفوں کی. یعنی جہنم کی زلفوں کی زیارت کر کے خود جہنمی بنے ہیں اور اس کے اوپر بڑا فخر کر رہے ہیں، میں نے جی خود زیارت کی ہے. کوئی کہتے میں نے ہاتھ بھی ساتھ لگایا تھا. سبحان اللہ، بڑا نیک کام کیے. اب ان سے پوچھو جو ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا؟ اگر یہ پیر ہوتے تو اللہ کے نبی کے جو مبارک زلفیں تھی ویسی ہونی چاہیے تھی، اللہ کے نبی کا طرز عمل تھا ویسا ہونا چاہیے تھا. ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور دل کو قرار آ جاتا ہے. ان کو دیکھ کر دل چاہتے ہے کہ دیکھتے رہو، ان کی محفل کے اندر بیٹھے رہو. اور ولی وہ ہوتا ہے جو تہجد کا پابند ہو، جو نماز کا پابند ہو، جو خلاف سنت کچھ کرتا نہ ہو، خلاف شریعت چلتا نہ ہو، خلاف شریعت کہتا نہ ہو. ولی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی پہلے یوں ڈال لیتے تو وہ یوں اشارہ کرتا ہے، بھائی بھنگڑا ڈالو، مجھے یوں مزہ نہیں آ رہا، اشارہ کرتا ہے اور سارے بھنگڑے شروع کر دیتے ہیں. اس سے وہ رج جاتا ہے، کہتا ہے یوں ختم ہو گیا، اب یوں ناچو. کوئی ادھر سے آ رہا ناچ کے، کوئی ادھر سے آ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو جب مسلمان ان کاموں کے اندر پڑ گئے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اپنے تمہیں خلافت عطا کروں؟ اگر تمہیں میں خلافت دے دوں تم تو یہی نافذ کرو گے. اگر ایسے لوگ، آپ بتائیے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حکومت آ جائے جو ڈانس کو، ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں، جب ان کے پاس اختیارات آ جائیں تو یہ کیا نافذ کریں گے جی؟ یہ کہیں گے یہ سنت سے ثابت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ کون سے چھوڑ رکھا ہے؟ تو یہ ایسی حرکتیں کریں گے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے. جو جس لائق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتے ہیں. اب وہ جن کو خلافت ملی ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ اس لائق تھے. وہ تھے کہ حکمران ہوتے ہوئے ان کا اپنا لباس کیسا تھا، ان کا اپنا کھانا کیسا تھا، ان کی رات کی عبادت کیسی تھی، اور لوگوں کی خدمت، عوام کی خدمت ان کی کیسی تھی، اور ان کا اپنا بستر کیا تھا، تکیہ کیا تھا. سارا کچھ ریکارڈ ہے کہ نہیں، محفوظ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ اس لائق چلا تھا، ان کو دی ہے. آج خلافت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے اور مسلمانوں نے شرک شروع کر دیا. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اس چیز سے توبہ کریں. جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، جب تک ہم ان حرکتوں کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک خلافت نہیں ملے گی. ہاں حدیث پاک میں ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے پھر اسلام کو عروج نصیب ہوگا.
لیکن اس وقت کون لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے؟ اب ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے اگر ہمارے جیسے ہوئے تو ہم تو کہیں گے نہیں بھائی ادھر تو مار پڑتی ہے، ادھر حلوے ہیں، ہم تو ادھر بھاگ جائیں گے۔ اب کہتے ہیں جی کاش اللہ کے نبی کے دور کے اندر میں پیدا ہوتا، یعنی کہ یہ ایک جذبہ ہے، بات ہے، صرف جذبہ بھی نہیں ہے، بات ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوتے، آقا علیہ السلام کو خود دیکھتے، وہاں مجلس میں بیٹھے ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ الحمدللہ کہ شکر ہے ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کو پتہ نا کہ ان کے اندر اوقات کیا ہے، ہمیں ایک تھپڑ لگتا ہم سیدھا ابو جہل کے بغل میں گھسے کھڑے ہوتے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ تو مرتد ہو جائیں گے، یہ تو کافر رہیں گے، اللہ کو پتہ تھا کہ ان کو جنت بھی دینی ہے، وہ آخر میں لے آؤں محبوب کی امت میں، یہ بہت کمزور ایمان والے ہیں۔ وہ تو بلال حبشی تھا جو ماریں کھاتا تھا اور کہتا تھا احد احد۔ آج کے دور کے اندر اگر ہمیں تھوڑی سی قربانی مانگی جائے ہم دیں گے؟ اگر ابھی امام مہدی آ جائے ہمارے سامنے اور وہ کہے کہ میں امام مہدی ہوں اور ہمیں یقین بھی ہو جائے ان حالات کے اندر، تو ہم کہیں گے بھائی تیرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، ہم تو دوسری طرف جائیں گے۔ اس لیے اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اس لائق ہوں گے جو ان کے ساتھ چلیں گے، اور وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اسلام ختم نہیں ہو سکتا، مسلمان ختم نہیں ہو سکتے، یہ منظر نامہ ایسے تبدیل ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ جو 12 خلیفے ہیں وہ وقت میں آئیں گے، اپنے اپنے وقت میں، جب اللہ کی چاہت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اب بہتر ہو گئے مسلمان، انہیں اچھا دے دوں، تو وہ اچھا حکمران آ جائے گا۔ پھر جب یہ برائیوں پہ شروع ہو جائیں گے پھر برا آ جائے گا، ان کو سزا دے گا، پھر اچھے ہو جائیں گے پھر اچھا آ جائے گا۔ وہ 12 بھی پورے ہوں گے جن کا آخری امام مہدی ہوگا، اس نے آنا ہے اور پھر اسلام کو غلبہ ہونا ہے۔ یہود و نصارہ جتنے بھی زور لگا لیں، آخر کار غلبہ پھر اسلام کو ملنا ہے۔ جو آخری وقت آئے گا حدیث پاک میں ہے کہ جتنے بھی عیسائی ہیں یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان تو ہیں ہی، عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور ہر طرف اسلام اسلام ہوگا، صرف آ جا کے یہودی بچیں گے، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، اور ان کا علاج تلوار ہوگا، ان کو ختم کیا جائے گا، ان کو جائے پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ جس پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو پتھر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ایک درخت ہے بس غرقت، وہ ان کو بچائے گا، وہ بتائے گا کہ بھئی وہ چپ رہے گا، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا دوست درخت ہے۔ جتنے بھی درخت لگا لیں لیکن مرنا تو ہے ان لوگوں نے، موت سے کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے وعدے ہیں، ہمیں چاہیے کہ چلو ہم مشکل کام نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نمازیں تو پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس پر بھی تمہارے پر رحم کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کافر کے بارے میں دل میں سوچو بھی نہیں کہ یہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، زمین کے اندر کوئی یہ عاجز کرنے والے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔